اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے، تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا۔ تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطی میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے۔ فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے۔ ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926 میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرا دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں سنے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو گیا۔ 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا، 1964 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں۔ تو کہنے کہ وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے، تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی۔ 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گے تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا، اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئی۔ 1926 میں جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے، اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے۔ سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں، سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے، تو سیہون کے نام سے سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلایا، تو اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کا آخری سرا دجال کے ساتھ ملتا ہے، لد، باب و لد جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا، لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبدالعاظ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے